جس دیس میں ماؤں بہنوں کو اغیار اٹھا کر لے جائیں، اس دیس کے ہر ایک حاکم کو سولی پہ چڑھانا واجب ہے۔ فیض احمد فیض صاحب کے کچھ اشعار تھے، یہاں پہ وہ بات کر رہے ہیں اغیار کی، لیکن وہ شاید یہ سوچنے سے قاصر تھے کہ کبھی کبھی اس ملک پاکستان میں ہمیں کسی اغیار کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ اس ملک پاکستان کے اندر بھی ایسے بھیڑیے اور درندے موجود ہیں جو اس ملک پاکستان میں رہتے ہوئے ہمیں کسی بیرونی آقا کی موجودگی کا ضرور احساس دلائی رکھتے ہیں۔ بلوچستان حکومت نے بلوچستان کے ضلع بارکھان میں ایک کنویں سے ایک ہی خاندان کے 3 افراد کی لاشیں ملنے کے واقعے پر اس کا جو الزام ہے وہ جماعت جو حکمران جماعت ہے ہماری بلوچستان کی عوامی پارٹی کے ترجمان سردار عبدالرحمان پر لگائے ہیں، اور اس معاملے میں جو جوائنٹ کمیٹی بھی ہے وہ بھی اس کی تشکیل دے دی گئی۔ دیکھیں، میں اس کی باریکی میں نہیں پڑھوں گا، میں اس کی ٹیکنیکل ٹرمز میں نہیں پڑھوں گا، میں آپ کو یہ نہیں بتاؤں گا کہ کنواں کہاں تھا، میں آپ کو یہ نہیں بتا سکتا کہ اس کا گاؤں کون سا تھا۔ ہاں، جو بات مجھے آپ سے کرنی ہے، میں رٹایا سبق پڑھنے کی بجائے میں یہ پریفر کرتا ہوں کہ جو میرے دل کی بات ہے میں وہ زبان پر لے کر آؤں۔ اوپر سے دے کر پڑھ کے بیان کر دینا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، ہر کوئی بندہ بات کر سکتا ہے اس پہ، اور اس میں کوئی آپ تیر نہیں مار لیتے۔ آپ کو فیکٹس چاہیے، آپ کو گراؤنڈ ریئلٹیز چاہیے، آپ کو اس جگہ کا نام دیکھنا ہے، آپ کو خبریں پڑھ کر سنا چکی ہوں گی اب تک۔ میں اس ویڈیو پہ بات کرنا چاہوں گا جو پچھلے ویک ہماری نظروں سے گزری ہوگی، شاید میری نوٹس میں کل آئی ہے۔ بڑے ایک دکھ کی بات ہے کہ ہماری ماں، ایک ہماری بہن قرآن پاک پکڑ کے کہہ رہی ہے کہ میرے اوپر بہت ظلم ہو رہا ہے، اور میری ایک بیٹی کے ساتھ جو ہمارے سردار عبدالرحمان صاحب ہیں جو ایک اسٹرکٹ منسٹر کا درجہ رکھتے ہیں، وہ میری بیٹی کے ساتھ جنسی زیادتی ڈیلی بیسس پر کرتے ہیں۔ کیا عجب بات ہے کہ 7 دن پہلے کسی کی ویڈیو آتی ہے اور 2 دن پہلے اس کی اور اس کے 2 بیٹوں کی لاشیں کسی اننون کنویں سے برآمد ہوتی ہیں، گولیاں لگی ہوئی ہیں، چہرہ مسخ ہے۔ دکھ کی بات یہ ہے کہ اس کے 7 بچے تھے، 2 بچوں کی لاش ماں کے ساتھ برآمد ہو گئی، باقی اس کی نجی جیل میں، اس کے نجی ٹارچر سیل میں بچے نہ جانے کس حال میں ہوں گے۔ میرا سوال یہاں پہ صرف حکام بالا کے ساتھ ہے کہ دیکھیں، آپ کی تمام تر توجہ کا مرکوز اس وقت میں جان سکتا ہوں کہ عمران خان ہے۔ آپ کی صبح، آپ کی شام عمران خان کے نام ہے۔ ملک پاکستان کی بالخصوص پنجاب کی تمام تر سیکیورٹی آپ نے عمران خان کو پکڑنے کے لیے، تھریٹ کرنے کے لیے، آپ کے یعنی تمام تر توجہ کا مرکوز ایک بندہ ہے۔ آپ کو اس ملک پاکستان کی کوئی فکر نہیں؟ اگر آپ کی پریورٹیز میں یہ ملک پاکستان تھا، اور اگر آپ کی پریورٹیز میں اس ملک پاکستان کی بقا تھی، اور اگر آپ اس ملک پاکستان اور اس ملک پاکستان میں رہنے والے باشندوں کے لیے کچھ بہتر کرنے آئے تھے، تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں اگر آپ اس ملک پاکستان کا کچھ بھلا کرنا چاہتے تو وہ بھلائی کی باتیں کہاں ہیں؟ ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے، حافظ آباد کے اندر 2 معصوم بچے 4 اور 5 سال کے، ان کی لاش برآمد ہوئی ہے۔ اس سے 2 دن پہلے چلے جائیں تو اس ملک پاکستان کے اندر پشاور کے اندر دھماکہ ہوتا ہے۔ آپ اس سے پہلے چلے جائیں، ایک اور ایسا واقعہ پیش آتا ہے۔ آئے روز اس ملک پاکستان میں بڑھتی ہوئی دہشت گردی جو جنم لے رہی ہے، ابھی سوات کا معاملہ ٹھنڈا نہیں ہوا، تو میرا سوال یہ ہر اس شخص سے جو ذمہ دار ہے اس ملک پاکستان کی بقا کا، جو ذمہ دار ہے اس ملک پاکستان کی سیکیورٹی کا، ان شہریوں کے بنیادی حقوق کا تحفظ کا، وہ تمام لوگ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ کیا میں یہ مان لوں کہ اس ملک پاکستان کے اندر ہم اس کو فیلڈ اسٹیٹ ڈکلیئر کر دیں؟ کیا میں یہ کہہ دوں کہ اس ملک پاکستان کے اندر لا قانونیت کا بول بالا ہے؟ کیا یہ میں کہہ دوں کہ اس ملک پاکستان میں قانون نام کی چیز نہیں ہے؟ کیا یہ میں کہہ دوں کہ اس ملک پاکستان میں غریب کو جینے کا حق نہیں ہے؟ کیا یہ میں بات کہہ دوں کہ اس ملک پاکستان میں غریب تو کیا کسی طاقتور کو بھی جینے کا حق نہیں ہے، جب تک کچھ چند لوگ، کچھ شرفا، کچھ عمرہ ایک بند کمرے میں بیٹھتے ہیں، فیصلہ کرتے ہیں، ان کو اس کے علاوہ کوئی کنسرن نہیں اس ملک پاکستان میں کون جیتا ہے اور کون مرتا ہے؟ کیا یہ میں بات کہہ دوں کہ اس ملک پاکستان میں رہنے والے ایک کیڑے مکوڑے کی حیثیت رکھتے ہیں؟ کیا یہ میں بات کہہ دوں کہ اس ملک پاکستان کے اندر کسی انسانی جان کی کوئی قدر و قیمت نہیں؟ اور اگر یہ میں نہ کہوں تو جناب والا مجھے بتائیں میں کیا کہوں؟
جو اس عورت نے قرآن پاک اٹھا دیا، قرآن پاک کو ہاتھ، لیکن مجھے نہیں پتا اس کے الزام میں کتنی سچائی ہے۔ ہاں اس کا مبینہ قتل ہو جانا، اس کے بچوں کی لاش برآمد ہو جانا، اور جس بندے پہ اس نے اس دن الزام لگایا وہ بندے کا ہاتھ جاڑ کر باہر بھاگ جانا، اور اس بندے کے اوپر 2014 میں بھی الزامات لگے ہیں، 2018 میں جا کے وہ الزامات سے بری ہوا ہے، اور اس کے خاوند نے بھی بیان دے دیا ہے، اور اب اس لاش کو کوئٹہ میں لے گئے ہیں۔ لاشوں کی بے حرمتی ہو رہی ہے۔ یہ خدا کا نام لیں، جب عمران خان کے دور میں کوئٹہ میں لاشیں گئی تھیں میں تب بھی بولا تھا، اور آج کسی بھونڈے شخص نے آ کر یہاں پہ بات کرنی ہے نا کہ آپ پہلے کہاں تھے، تو آپ جناب پہلے والی ویڈیوز دیکھ لیں، میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں۔ میں کسی پارٹی کا فنڈڈ نہیں ہوں، جو میرا جی کرتا ہے، جو مجھے ٹھیک لگتا ہے وہ میں بات آپ کے ساتھ کرتا ہوں، آپ کو اچھی لگتی ہے آپ سنتے ہیں، آپ میری بات سے سیٹسفائی نہیں ہوتے ہیں، آپ کو میری بات سے متفق اگر آپ نہیں ہوتے ہیں، آپ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کرتے ہیں جس کی ہم بہت زیادہ قدر کرتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ سوال ہے ڈومیسٹک ایشوز کا، یہاں پہ سوال ہے لا قانونیت کا، یہاں پہ سوال ہے ایک طاقتور شخص ڈنڈے کے زور پر ظلم و بربریت کی مثالیں قائم کر رہا ہے، اور یہاں پہ ایک سوال ہے اس مظلوم عورت کا جس کی بچی کے ساتھ روزانہ جنسی زیادتی ہوتی ہے۔ کہاں ہیں وہ ادارے، کہاں وہ این جی اوز؟ جب ان کے مفاد کی بات آتی ہے سارے گوند کی طرح اکٹھے ہو جاتے ہیں، جب ان کے مفاد کی بات نہیں، کسی غریب آدمی کی بات ہوتی ہے جہاں پہ آپ کو ٹی آر پی، اب یہاں پہ ٹی آر پی ملے گی نا، اب آپ بھونکیں گے، تمام این جی اوز لائن بنا کر آ جائیں گی، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ 4 دن ہم واہ واہ کریں گے، 4 دن شور برپا کریں گے۔ ارشد شریف کی مثال لے لیں، انصاف اس ملک پاکستان میں کس کو ملتا ہے یار؟ دل دکھتا ہے قسم سے۔ اس ملک پاکستان میں رہنے والے شہری اس ملک پاکستان سے متنفر ہو رہے ہیں، کیوں؟ ہماری سٹیٹ ہمیں سہولیات تو دور کی بات، ہمیں سیکیورٹی تک پرووائڈ کرنے میں فیل ہو رہی ہے۔ ہماری حکومت وقت ہے، اس کو فرصت ہی نہیں ہے، اس کی پریورٹیز میں پکڑو دکڑو مارو جیلوں میں ڈالو، جھوٹی ایف آئی آر لانچ کرو، کسی پہ 60 کرو، کسی پہ 50 کرو، کسی پہ 20 کرو، کسی پہ 30 کرو، کسی کو بغیر وارنٹ کے اٹھوا لو، کسی پہ کچھ ڈال دو، کسی پہ کچھ ڈال دو۔ جناب اگر آپ صحیح معنوں میں اس ملک پاکستان کا بھلا چاہتے ہیں تو خدا را لا قانونیت کو پہلے ختم کیجیے۔ یہ سب سے بڑی بیماری ہے، یہ سب سے بڑی پلیگ ہے، یہ طاعون کی بیماری سے بھی بدتر بیماری ہے۔ اللہ نگہبان، اللہ ہر اس شخص کی نسل غارت کرے جس نے اس ملک پاکستان کا برا چاہا، اور جس شخص نے بالخصوص اس معاملے میں اس عورت کے ساتھ زیادتی کی۔ اللہ پاک کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے۔ میری جان وہ دن دور نہیں جب اس عورت کا روز محشر میں ہاتھ ہوگا، جس نے بھی حرکت کی اس کا گریبان ہوگا، نہ وہاں پہ کوئی چودھری ہوگا، نہ وہاں کوئی سردار ہوگا۔ اور ڈریں اس دن سے جس دن وہ غریب شخص آپ سے طاقتور ہوگا اور آپ کا گریبان پکڑ کے آپ سے سوال کرے گا اللہ رب العزت کی اس جلال والی عدالت میں، جہاں سے بھاگنے کا کوئی ذریعہ نہیں آپ کو ملے گا، نہ آپ کی سفارش کام آئے گی، نہ آپ کا پیسہ کام آئے گا۔ اس دن سوائے پشیمانی کے کچھ ہاتھ نہیں لگے گا۔ جناب ڈریں اس دن سے۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔